السلام علیکم، کیسے ہیں جی تمام دوست؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، صحت طبیعت آپ سب لوگوں کی صحیح ہوگی۔ اگر صحیح نہیں ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھا، آج کے ولاگ میں نے سوچا تھا، کچھ پلان تو کیا ہوا تھا کہیں جانے کا۔ جو سب سے پہلے بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بات میں کر رہا تھا پہلے اپنی لوکل لینگویج میں، جو لاسٹ 1 2 3 ویڈیوز بنائی ہیں نا، تو اس میں جو بات کر رہا تھا وہ پٹواری میں کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کی ویڈیو کی، مطلب پرسنلی مجھے کہا کہ یار آپ جو ویڈیو بناتے ہو، ہاں مزہ تو آتا ہے دیکھنے میں لیکن سمجھ نہیں آتی صحیح سے۔ تو میں نے سوچا چلو اس دفعہ اردو میں بناتے ہیں تاکہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آئے، اور جب سب لوگوں کو سمجھ آئے گی تو مجھے امید ہے کہ لائکس بھی زیادہ ملیں گے۔ خیر، اچھا پلان میں نے کیا ہوا تھا کہیں جانے کا نا، تو لیکن وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ آج جو ہے وہ 26 تاریخ ہے، اور 26 تاریخ کو خان صاحب نے آنا تھا راولپنڈی، اور ساری ادھر کے راستے وغیرہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کدھر سے بند ہے۔ میں نے کہا ادھر جانا ہی نہیں ہے، تو جاؤں گا کہیں نہ کہیں جا کے میں نے پھنس جانا ہے، تو خیر میں نے وہ پروگرام کر دیا کینسل۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوٹا جاؤں چاہے پنڈی جاؤں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے نکلو، اگر دائیں طرف پہ جاؤ گے تب بھی یہ حالات ہے روڈ کے، بائیں طرف جاؤ گے تب بھی یہ حالات ہیں۔ جب تک اللہ جنت نصیب کرے ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب زندہ تھے نا، تب تک یہ روڈ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی سب روڈ میں سے نا سب سے اچھی روڈ ہوتی تھی۔ جب وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد اس روڈ میں کوئی والی وارث رہا ہی نہیں ہے، اب تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے بنی نہیں ہے۔ یہ پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے نا تھوڑی سی کی تھی مرمت کرنی تھی، تھوڑی سی اوپر سے نا اکھاڑ کے فریش کرنا تھا۔ اکھاڑنے کے بعد فریش تو ہوئی نہیں ہے، بس حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، جیسے ابھی میں بائک چلا رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں بائک چلا رہا ہوں تو بائک سے ریلیٹڈ ہی باتیں کروں گا۔ ہر ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو بات کر دوں جس سے دیکھنے والوں کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ لیکن ڈیورنگ رائڈ جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں بائک پہ یا گاڑی پہ، اور آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، تو انفارچونیٹلی آپ کو کچھ ایسی چیز نظر آ جاتی ہے کہ بندے کا نا مائنڈ ہی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اور بندہ وہ ٹاپک جو سوچا ہوتا ہے وہ ادھر ہی رہتا ہے اور چیزیں اور شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اینی ویز اس بات کو چھوڑتے ہیں، جو مین موضوع ہے نا جو میں نے سوچا ہوا تھا جس پہ بات کرنی تھی، تو ہم بات کرتے ہیں اس پہ۔ ایک عام روٹین کی بات ہے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، کچھ کے پاس اسکل ہوتا ہے، کچھ کے پاس اسکل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ نا فری میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ایگزامپل لے لیں، ایک بندے کے پاس اسکل ہے اور ایک بندے کے پاس اسکل نہیں ہے، یہ دونوں بندے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ جس کے پاس اسکل ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے نا بہت اچھی سی کوئی جاب اپرچونٹی مل جائے اور میں وہ اویل کر لوں اور میرے نا سارے جو معاملات ہیں نا وہ سیٹ ہو جائیں۔ اور ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس اسکل کوئی نہیں ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی قارون کا خزانہ لگ جائے اور میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ اب ایک بندہ ہے جس نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے اور اس نے اب سوچا ہے کہ میں نے فائنینشلی طور پہ گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے، یا اپنی ضروریات جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ میں اب جوان ہو گیا ہوں میں جا کے گھر والوں سے پیسے مانگوں بات کے لیے، تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں بجائے اس کے میں کوئی کام کر لوں۔ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آپ نے موویز میں بھی یہ ڈائلاگ سنا ہوگا، تو دھندا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کچھ اس طرح کوئی ڈائلاگ ہے۔ تو بہرحال جو مین بات ہے ہم اسی کی طرف واپس آتے ہیں، موویز میں نہیں جاتے۔ تو بیسیکلی آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ نا سوچتے بہت ہیں، مطلب ہم سوچ کے نا محل بنا لیتے ہیں۔ سوچنے سے کیا جاتا ہے بھائی، جب تک کریں گے نہیں پریکٹیکلی تب تک کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو بزنس کرتے ہیں یا جو جاب سے ہٹ کے کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اپنا، چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ، ان کے لیے بھی ایک بات ہے جو میں نے سنی تھی، لیکن ہر بندے کا ایکسپلینیشن کا طریقہ اپنا ہوتا ہے، تو میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کروں گا۔ تو پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ جاب کی۔ اب ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، اسکل ہے اس کے پاس، بہت اچھی اسکل ہے، بہت اچھا کام بھی اس کو آتا ہوگا،
کوئی بھی کام، مطلب اسکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ ہی کام کرتے ہیں، اور بھی بہت سی اسکلز ہوتی ہیں، ہر بندے کی ڈفرینٹ اسکل ہوتی ہے. تو آپ کے پاس ایک اسکل سیٹ ہے، لیکن آپ جو ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بہت ہی اچھی اپرچونیٹی ملے گی، کیونکہ میرے پاس اسکل ہے اور میری بڑی اعلیٰ تعلیم میں نے حاصل کی ہوئی ہے، تو مجھے ڈائریکٹ نا بہت اچھی جاب مل جائے اور میں وہ جاب اویل کر لوں اور اس سے میں اچھا خاصا نا آمدن کرنا شروع کر دوں. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کو اسٹیپ لینا پڑے گا، چھوٹا اسٹیپ لینا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینے پڑیں گے، پھر جا کے آپ کسی بڑی لیول پہ جا کے پہنچو گے. جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ ایک دم سے چھلانگیں نہیں لگانا شروع کر دیتے. آپ یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ چھلانگیں نہیں لگانا شروع کر دیتے. آپ پہلے بیٹھنا سیکھتے ہو، پھر تھوڑا تھوڑا چلنا سیکھتے ہو، چلتے ہوئے گرتے بھی ہو، پھر آپ کو وہ تجربہ حاصل ہوتا ہے، پھر آپ چلنا شروع کر دیتے ہو، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے آپ بھاگنا بھی شروع کر دیتے ہو. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی اپنے پروفیشنل کیریئر کو لے کے آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ کسی پوائنٹ سے شروع کرنا پڑے گا. جب تک آپ شروع نہیں کریں گے نا تب تک آپ آگے نہیں جا سکتے. اور یہ کہنا کہ جی جاب ہے ہی نہیں، جاب ملتی ہی نہیں ہے، یہ تو مطلب جس بندے نے نہیں کرنی ہوتی نا جاب اس کو کبھی نہیں ملتی. اس بندے نے سوچا ہوا ہے نا کہ جی میں نے جی بڑا کوئی کام کرنا ہے، تو وہ ساری زندگی سوچتا رہے گا کہ میں نے کرنا ہے، وہ ہوگا نہیں کبھی. اس سے کچھ کرنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ محنت کرنی پڑے گی، اسٹارٹ لینا پڑے گا. جاب کرنی ہے تو جاب کے لیے آپ چھوٹی سی پوزیشن سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں. آپ جاب کر رہے ہوں گے، آپ کو بے شمار اور اپرچونیٹیز بھی انشاءاللہ مل جائیں گی. اچھا، اسی کے ساتھ اب دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. جیسے میں نے یہ کہا کہ جی ایک بندہ ہے اس کے پاس اسکل نہیں ہے. اب جس بندے کے پاس اسکل نہیں ہے یار، وہ بھی کام کر سکتا ہے، وہ ہزاروں کام کر سکتا ہے. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ کل بلکہ میں نے ویڈیو ایک بنانی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. گو کہ جن کے پاس کل میں جاؤں گا ان کے پاس بہت سی اسکلز ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک ایز اے پارٹ ٹائم ایک کام سٹارٹ کیا ہے جس سے وہ اچھا ارن کر رہے ہوں گے ہوپ فلی. میرے ایک دوست جاننے والے، انہوں نے بھی وہی مطلب کام شروع کیا تھا. انہوں نے جانور رکھے تھے، جانوروں کا باڑا بنایا بیسیکلی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے اور یہ ایک اچھا کام ہے. اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو آپ یہ کام کریں، آپ کو کوئی اور دوسرا کام آتا ہے تو آپ وہ کام کریں، لیکن آپ کچھ کریں. جب تک آپ ہلیں گے نہیں نا تب تک کچھ نہیں ہوگا. یہ باتیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود نا یہ چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں. میں نے بزنسز بھی کیے ہیں، اپنے خود سٹارٹ بھی کیے ہیں، پھر بیچ میں چھوڑے بھی ہیں، اور پھر بعد میں نے یہ بھی سوچا کہ یار کاش کہ میں نے یہ چھوڑا نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ جی فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے اور وہ بڑا اس میں پرافٹ ہے، بڑا منافع کما رہا ہے. ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک بندہ ہوٹل پہ جا کے بیٹھتا ہے، ویٹر آ جاتا ہے، ویٹر سے پوچھتا ہے کہ یار آپ کتنا ٹائم یہاں پہ جاب کرتے ہو. ویٹر اس کو بتاتا ہے کہ میں جی صبح آتا ہوں 8 بجے اور رات کو 8 بجے جاتا ہوں. تو وہ بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار آپ یہ بتائیں کہ کوئی آئیڈیا ہے کہ ایک دن میں آپ کتنا کما لیتے ہو. تو ایک لوکل لیول کے ہوٹل پہ وہ ویٹر اس کو بتاتا ہے کہ جی دن کا نا نارمل بھی ہے تو ہم 50,000 کما لیتے ہیں. تو اب میرے جیسا بندہ سوچے گا وہ بھائی میری جاب تو سائڈ پہ کرو نا، 50,000 دن کا تو مہینے کا یہ، سال کا یہ، اور ہم بیٹھ کے ملینئر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم وہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. جب ہم وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں نا ہم ہو جاتے ہیں فیل. ہم 10 دن کے بعد ہی فیل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کام کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے مسائل کیا ہیں. ہم صرف جو ہے نا پازیٹیو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار لوگ آ رہے ہیں، لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ بھائی کھانا تو کھائے گا نا جب کھانا پکے گا. کھانا پکانے کے لیے آپ کو بندے چاہیے ہوں گے. مطلب بہت سی چیزیں ہیں نا، آپ سمجھ لیں نا. اب میں اتنی لمبی بات نہیں کرتا. تو جو شارٹ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو سٹارٹ لینا پڑے گا، اور اس کام میں آپ اپنا ہاتھ ڈالیں جس کام کے بارے میں آپ کو پتہ ہو. ہاں آپ وہ بھی کام کر سکتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ، لیکن اس کے لیے آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو وہ کام سمجھتے ہوں. جیسے ہوٹل کی میں نے بات کی ہے، تو ہوٹل چلانے کے لیے آپ کو ان لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی جن لوگوں نے یہ کام خود پریکٹیکلی کیا ہوگا. اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ہائر کر لیں، یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے ان کے پاس جا کے بیٹھیں، کو بولیں یار میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ آ کے جسٹ بیٹھا کروں گا، دیکھوں گا، سمجھوں گا چیزوں کو.
تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ جی جاب نہیں ہے ہی نہیں, کام نہیں ہے, کام ہے ہی نہیں, مہنگائی ہو گئی ہے جی, چنگی تبدیلی آئی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ مطلب ٹھیک ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہیں, مطلب مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو ایک مثال بنائیں, آپ کر کے دکھائیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے نا, پھر بھی میں الحمدللہ کام کر رہا ہوں, کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں. آپ ہو سکتا ہے کوئی کام یار, پھر میرے زبان پہ ہوٹل ہی آتا ہے, میں ایگزامپل ہوٹل کی دے دیتا ہوں کیونکہ میں نے چائے پی تھی تو میرے ذہن میں ہوٹل چل رہا ہے. تو آپ ہوٹل ہی کھول لیتے ہو نا, اگر آپ صحیح سے چلا سکتے اس کو. آپ کی آمدنی ہو رہی ہے ادھر سے, اور کتنے لوگ جو وہاں پہ جاب کر رہے ہیں ان کی بھی آمدن ہو رہی ہے. آپ جہاں سے سامان لے کے آ رہے ہیں اس کی بھی آمدن ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے آپ کوئی بھی کام ایٹ لیسٹ کام تو کریں. یہ کہنا کہ جی مہنگائی ہے جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اے مرد مجاہد اب اٹھ اور لگ جا کام میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یار آپ نا کتنے پاگل ہو, آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. تو اکثر نا میں تھوڑا سا ڈیورٹ کرتا ہوں اپنی لینگویج میں بھی, کیونکہ جس طرح کی لوگ باتیں مجھے کرتے ہیں نا اس طرح کی تھوڑی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. کہتے ایسے ہیں, تو یہ رہتے تڑا دماغ خراب ہے, تڑا دماغ خراب ہے, تو موٹر سائیکل چاہیے تھا, اتنا مہنگا موٹر سائیکل, تڑا دماغ خراب ہوئی گیا, تو پورا ادھر پیسے لائی گنے یار, تو یہ پیسے ضائع کری چھوڑے, تو گڈی چاہیے گنے یار. وہ بھائی گڈی ہے میرے گھر, پہلی گل ہے. پھر دوسری بات جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یار آپ یہ بتائیں کہ اس بائک کی فیول ایوریج کیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے خود رکھا 70 ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس نے لینا بھی نہیں ہے, پلان بھی نہیں ہے لینے کا. چسکے یار یہ کتنا کلومیٹر کرنا تو سونا بائک, اس میں خرچہ کتنا ہوا, 125 جتنا ہوا, 70 سو تے پر ہی نا یاما ہوا, ایک کیڑا ہوا. او بھائی میرے, آپ 70 چلاتے ہیں اگر, تو 70 کا خرچہ 125 کا خرچہ 70 سے زیادہ ہوگا. 70 سے اوپر جب جائیں گے 125 سے 150 میں جائیں گے تو اس کا خرچہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. 150 سے آپ 250 میں جائیں گے, یا آپ جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے, کامن سی بات ہے, اس کا خرچہ زیادہ ہوتا جائے گا. تو یہ سوال اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی فیول ایوریج. تو فیول ایوریج کے لیے میں بتا دوں کہ جو بندہ اس طرح کا بائک رکھتا ہے, یا جو بندہ کوئی اسپورٹس گاڑی کوئی پروجیکٹ کرتا ہے, گاڑی تیار کرتا ہے, تو یہ سوچ کے نہیں کرتا, یا وہ یہ سوچ کے نہیں اس میں موڈیفکیشن کر رہا ہوتا ہے, یہ بڑی بائک لے رہا ہے یا کوئی بڑی گاڑی 3000 سی سی گاڑی کسی نے رکھی ہے, تو وہ یہ سوچے گا کہ یار اب میں نے 3000 سی سی گاڑی رکھ لی ہے تو میں اس کا فیول کدھر سے پورا کروں گا. وہ بیٹھ کے میٹر دیکھتا رہے کہ یار اس کی ایوریج یہ ہے وہ ہے. اور بھائی چلانی ہے تو پھر خرچہ تو کرنا پڑے گا. اگر ایسے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے پورے پاکستان میں ہر بندے کے نے نا میران رکھی ہوئی ہو, کیونکہ پھر میران ہی ہے جس کی ایوریج ہو سکتی ہے, یا 660 سی سی کوئی گاڑی ہو, یا زیادہ سے زیادہ کوئی ہائیبرڈ لے لے, فلی الیکٹرک گاڑی, لیکن وہ ہمارے ملک میں کامیاب ہی نہیں ہے ابھی تک. تو اس وجہ سے ان باتوں سے پرہیز کریں. اگر آپ کو کسی چیز کا شوق ہے, آپ کو 125 کا شوق ہے, تو آپ اس کو 125 لے لیں, آپ 125 کو چلائیں. یہ نہ سوچیں کہ وہ بھائی ایوریج کتنی ہے, وہ 2 کلومیٹر اتنے ہوگی ہے, 2 کلومیٹر تھلے ہوگی ہے, یہ نہ سوچیں. پھر آپ لے لیں. اور اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں, تقریر میں نے بہت کر دی ہے. اگر اثر ہو تقریر کا تو کمنٹ میں جواب بھی دے دیا کریں. یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کریں, اور فیس بک پہ چینل کہہ رہا ہوں, فیس بک پہ ہمارے پیج کو بھی فالو کریں, اور یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اب انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اور پھر کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ٹاپک ایک دو ذہن میں ہیں, کافی پازیٹیو چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا, تاکہ میں موٹیویٹ ہو سکوں اور آپ کو بھی مزید موٹیویٹ کر سکوں. والسلام, اللہ حافظ.